بذات خود جو اس کی جو لفظیات ہیں وہ بڑی غیر معمولی نوعیت کی لفظیات ہیں اگر آپ غور کریں تو. ایک قول کے اندر معاشرہ سازی بھی ہے اور خود سازی بھی ہے. یعنی معاشرہ بنانا ہے جب آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں, کوئی آدمی آپ میں دلچسپی لے رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ بے رخی برت رہے ہیں تو یہ بد اخلاقی ہے, یہ بد اخلاقی ہے نا. تو مولا اس سے روک رہے ہیں, اس بد اخلاقی سے آپ کو روک رہے ہیں. معاشرے کو حسین اور متوازن دیکھنا چاہتے ہیں مولا, ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسری طرف کیا ہے کہ جو بے رخی برت رہا ہے آپ اس کی للو چپوں میں لگے ہوئے ہیں, آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ چاہے بندہ ہو یا دنیا ہو یا جو بھی ہیں آپ کے باس ہوں یا جو بھی ماحول ہو, تو اس میں مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کی ذلت مت کرو. اگر تم ان ایسے آدمی کے پیچھے جاؤ گے جو تمہیں درخور اتنا نہیں سمجھتا, جو تمہارے ساتھ بے رخی برت رہا ہے, اگر تم ایسے شخص کے پیچھے جاؤ گے تو تم اپنی نفس کی ذلت کرو گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ نفس کو بھی بلند دیکھنا چاہتے ہیں مولا. اور آپ دیکھیں معاشرے میں اگر کوئی آدمی دوسری طرف دیکھیں کہ رحم کتنا ہے مولا کے دل میں, کہ اگر کوئی تمہاری طرف راغب ہے, اگر کوئی تمہاری طرف راغب ہے تو تم اس کے ساتھ اسی طرح رغبت کا اظہار کرو, محبت کرو. جب ہم لوگ بالکل ابتدائی منزلوں میں تھے ایجوکیشن کی, تو ہم نے یہاں کچھ لوگ شاید ایک دو آدمی ضرور ایسے ہیں کہ وہ اس نام سے واقف ہوں گے. وہ یہ ہے کہ اردو دنیا کا بر صغیر پاک و ہند کا ایک بہت بڑا ایجوکیشنسٹ, بہت ہی بڑا ایجوکیشنسٹ, اس سے بڑا ایجوکیشنسٹ وہ اس لیے بڑا ہے کہ وہ بنیادی ایجوکیشنسٹ ہے. وہ ہیں محمد اسماعیل میرٹھی. نام سنا ہے آپ نے؟ سلیم بھائی نے ضرور سنا ہوگا اور باقر بھائی نے سنا ہوگا, یا اور جو لوگ پڑھتے ہیں بیک گراؤنڈ میں انہوں نے سنا ہوگا. مولوی اسماعیل میرٹھی, ٹھیک ہے, سنیں. انہوں نے اردو کے حوالے سے 5 کتابیں لکھی, اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جس آدمی نے وہ 5 کتابیں بچوں کے لیے لکھی تھیں, 5ویں کتاب یہاں پر پی ایچ ڈی پڑھا نہیں سکتا. یہ میرا دعویٰ ہے, پریکٹیکل دعویٰ ہے, کیونکہ میں نے پی ایچ ڈیز کو دیکھا ہے, خاص طور پہ آج کل کے پی ایچ ڈیز تو کوئی بہت ہی قریب سے دیکھا ہے. سلیم بھائی میری بات کی تصدیق کریں گے کہ ان کا عالم کیا ہے, ان کے جہل کا عالم کیا ہے. اب یقین بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اکثر ایسے پی ایچ ڈیز تو میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مولوی اسماعیل میرٹھی کا ایک جملہ سنیں آپ, شعر ہے, ترجمہ کر کے بیان کرتا ہوں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہ تم اتنے میٹھے بن جاؤ کہ بھوکے تمہیں چٹ کر جائیں, اور نہ تم اتنے کڑوے بن جاؤ کہ جو تمہیں چکھے وہ تھوک دے. اب آپ دیکھیں کیا لفظیات استعمال کی. مولوی اسماعیل میرٹھی کے بارے میں ذرا ایک اور جملہ سن لیجیے. آخری عمر میں, چونکہ غالب سے عمر میں بہت چھوٹے تھے تو بالکل عنفوان شباب تھا ان کا, تو غالب کی شاگردی اختیار کرنی تھی مولوی اسماعیل میرٹھی صاحب نے, ہے نا. تو اب آپ بتائیے کہ جو غالب سے فیض یاب رہا ہو اس کا عالم کیا ہے, اور کتابوں کا نام کیا ہے. سلیم بھائی صبر ہو گئے. اردو کی پہلی کتاب, اردو کی دوسری کتاب, اردو کی تیسری کتاب, اردو کی چوتھی کتاب, اور اردو کی 5ویں کتاب. اور کمال ان 5 کتابوں کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کی بات کیجیے, واللہ یہ آدمی جو ہے نا سائیکلوجیکل میجرمنٹ جانتا تھا. یہ آدمی کہ ایک بچہ جب تعلیم کے مراحل میں ہوتا ہے, تعلیمی مراحل میں ہوتا ہے, تو گریجولی اسے کیا خوراک دینی چاہیے, علمی خوراک اسے کیا ملنی چاہیے. تو یہ 5 کتابیں آپ جتنے بھی نون سائنسز ہیں ان تمام پہ بات کرتی ہیں, بچے کے ذہنی قد و قامت کے مطابق. تو معجزہ ہیں یہ 5 کتابیں, اور ابھی تک میرے پاس ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آج کا عالم کیا ہے. آج کا عالم یہ ہے کہ ایک بچہ جس کا وزن 18 کلو ہوتا ہے, بچے کا وزن, اور اس پر 24 کلو کا بستہ وہ لاد کے چل رہا ہوتا ہے. میرا خود پوتا, حالی نام ہے اس کا, پوتا, وہ اپنے بستے کو اٹھا نہیں سکتا. کیا سیکھے گا یہ اسکول, کیا سکھائیں گے اسے؟ آپ بتائیے کیا تربیت دیں گے یہ اسکول اس کو, کیا اخلاق سکھائیں گے, کیا تحمل سکھائیں گے. سکھانے والے خود جہل میں ڈوبے ہوئے ہیں,
کیونکہ جو سکھانے والے ہیں انہوں نے کون سا کوڈ آف کنڈکٹ پڑھا ہے یا اخلاق پڑھا ہے، وہ کتنا اخلاق کو جانتے ہیں، کتنے بزرگوں کو انہوں نے پڑھا ہے نا، کتنے لوگوں نے اخلاق محمد و آل محمد پڑھا ہے، آپ اندازہ لگائیے اخلاق قرآن کے کتنوں نے پڑھا ہے، نہج البلاغہ۔ تو یہی بات ہے کہ وہ اب تقریباً یہ اگر میں پیچھے کی طرف جاؤں، میرے گروپ کو نکال دیجیے، میرے گروپ کو، سلیم بھائی کے گروپ کو نکال دیں، باقی گروپ جو ہے نا بہت زیادہ مفلس ہیں، ان کے پاس کوئی تعلیمی کوئی معیار نہیں ہے اصل میں، بس اوکیجنلی جو چیز سامنے آ گئی وہ پڑھتے چلے گئے، یا کلاس میں جو ان کا کورس ہے، کورس مکمل کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ بالیدہ اور بہت زیادہ قابل لوگ نہیں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اخلاقی اعتبار سے آپ کا معاشرہ بینکرپٹ ہو گیا ہے، آپ کا معاشرہ دیوالیہ ہو گیا ہے، اخلاق ہے ہی نہیں کہیں، اور اخلاق وہاں ہیں جہاں پر کچھ خاندانی لوگ ہیں اور وہ ابھی تک اپنے بچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، ورنہ مکمل طور پہ آپ اندازہ لگائیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ گھر کا واقعہ ہے، ایک لڑکا رشتے کے اعتبار سے کے لیے آیا تھا ہمارے خاندان میں، تو میری جو وائف ہیں ان کی سگی تایا زاد بہن کے لیے رشتہ آیا تھا، پرانی بات کر رہا ہوں، تو وہاں لڑکے کے ساتھ ان کے بزرگ بھی آئے تھے اور اس خاندان کے بزرگ بھی موجود تھے، تو اندازہ لگائیے کہ سینسٹیوٹی کا معیار دیکھیے گا۔ تو میری وائف کے دادا رضی نقوی صاحب وہ بھی موجود تھے، وہ سب سے زیادہ بزرگ تھے اس محفل میں، تو اور میرے جو وائف کے والد تھے وہ ان کے بھتیجے تھے، ہے نا، اور یہ جو لڑکی تھی یہ میری وائف کی تایا زاد بہن، بڑی بہن تھی۔ تو لڑکا آیا، تو لڑکا کو سارے لوگ کرسی پہ اور پلنگ پہ اور اس پہ ایسی چیز نہیں ہوتی تھی نا پہلے، تو ان پہ بیٹھا ہوا تھا، تو لڑکے نے اپنا پاؤں یوں کر کے رکھ لیا، جبکہ بابا رضی سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح پاؤں رکھ لیا، اس طرح۔ تو خیر باتیں ہوئیں، انٹرٹین کیا گیا، جیسے لڑکے والے جب آتے ہیں تو انٹرٹین کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ تمام ہوتے ہیں، پھر وہ لڑکے والے چلے گئے۔ اس کے بعد اب بابا رضی چونکہ سب سے زیادہ بڑے تھے تو ان سے پوچھا کہ بابا آپ نے لڑکے کو دیکھا، کیسا پایا، کیا ہوا؟ کہنے کہ ہر چیز ٹھیک ہے لیکن لڑکا بے ادب ہے، ہم اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں دیں گے۔ کیا یہ معیار اب رہ گیا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی لڑکے والے مرسڈیز سے اتریں گے تو آپ تو ان کے سامنے بالکل ہی جھک جائیں، گر جائیں گے، بالکل بچ جائیں گے۔ یہ تو حال ہے، ہمارے معیارات اخلاق بدل چکے ہیں مکمل طور پہ، نہ ادب ہے نہ تمیز ہے۔ ہمارے یہاں مثل ہمارے خاندان میں کہی جاتی ہے، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ تو یہ عالم ہے، یہ تمام کچھ مولا ادب سکھا رہے ہیں آپ کو، معاشرتی ادب کیا ہے۔ ایک آدمی آپ کی طرف جھک رہا ہے، اب اس آدمی کا معاشرتی معیار کیا ہے یا عمرانی معیار کیا ہے اس پہ بات نہیں ہوئی، لیکن ایک آدمی ہے وہ آپ کی طرف جھک رہا ہے نا، نرمی ہے، پیار سے ملتا ہے، گلے لگتا ہے، اور آپ تکبر سے پیش آتے ہیں جیسے سلیم بھائی نے کہا۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو آپ سے بے رخی برتتا ہے، وہ اس کے دماغ میں بہت سارے خناسیاں بھرے ہوئے ہیں اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو مولا آپ کی عزت نفس کرانا چاہتے ہیں، آپ پہچانیے آپ کون ہیں، آپ اپنے آپ کو درک کریں کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو درک نہیں کرتے، جو آدمی اپنے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتے، مولا کا ایک اور قول بھی ہے، معروف ترین قول ہے اور یہ بہت پھیلا ہوا قول ہے، مولا کہتے ہیں جو آدمی اپنی قدر و منزلت نہیں جانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ ایسی جگہوں پہ کیوں جا رہے ہیں جہاں پر آپ کی عزت نہیں کی جاتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنا قتل کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں ایسی جگہ پہ آپ؟ اور وہاں جا نہیں رہے جہاں پر لوگ چشم برآں ہیں، آنکھیں بچھا رہے ہیں اپنے، وہاں تو جا نہیں رہے ہیں۔ مولا کو آپ ہمیشہ معاشرہ سازی میں مصروف پائیں گے، خود سازی، آپ کو بتاتے ہیں کہ تم کتنے اہم ہو۔ بس اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، قبلہ و کعبہ سے مستقبل